جنت کی عورتوں کی سردار رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو نبی یہ ذہن میں رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، اور چاروں ہی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور چاروں کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے محبوب کی نسبت کے حوالے سے کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ یہ مت سوچیں کہ فلاں بیٹی کا مقام کم اور فلاں کا زیادہ۔ بھئی تم کون ہوتے ہو نبی کی شہزادیوں کو ترازو میں تولنے والے؟ وہ تو اور ہوں گے نا جن کے اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ نبی کی شہزادیوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب نبی کی فقط ایک ہی بیٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4۔ آج ہم نے ایک بیٹی کا ذکر کرنا ہے، موقع ملے گا انشاءاللہ چاروں بیٹیوں کا ہم ذکر کریں گے۔ پہلی شہزاد سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی، اور آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر تک بقید حیات رہنے والی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمر میں پیار پانے والی شہزادی۔ فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، رب کا ایسا پیار پایا، رب کا ایسا پیار پایا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی پیستی تھی نا تو حسنین کریمین میں فقط پیار کی باتیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ جھولا جھول رہے ہوتے تھے تو اللہ پاک حکم فرماتا تھا فرشتوں کو، جی رب جلیل۔ فرشتہ کہتا جی اللہ حکم فرما۔ دیکھا نہیں میری فاطمہ مصلی پر ہے، دیکھا نہیں میری فاطمہ چکی چلا رہی ہے، ایسے کر حسنین کا جھولا تو جھولاتا رہے، حسنین کا جھولا تو جھولاتا رہے۔ اب سیدہ مصلی پڑھ رہی ہیں، ادھر چکی چلتی رہی، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، میری فاطمہ میرے دربار میں جھکی ہوئی ہے، تم چکی چلاتے رہو۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بی بی کا مقام ہے، ایسا مقام ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ذوالنورین کے پاس گئے نا، عثمان غنی قدم گنتے گئے، بڑی پرتپاک استقبال کے ساتھ بڑی اعلی شان آپ نے دعوت کی۔ جب دعوت کھا کر واپس آئے نا تو علی المرتضیٰ گھر میں آئے اور تھوڑے سے مرجھائے ہوئے۔ بی بی پاک نے پوچھا کہ علی کیا بات ہے؟ کہنے لگے آج عثمان نے تو کمال کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پکائی، غلاموں کو بلایا، اور جب نبی پاک گئے نا تو قدم گنتے ہوئے گئے، جتنے قدم آقا چل کر گئے عثمان نے اتنے غلام آزاد کیے، عثمان نے اتنے غلام آزاد کیے۔ رب ہمیں توفیق دیتا، ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو ہمارے گھر میں بھی اس انداز میں آتے، ہم بھی غلام آزاد کرتے۔ بی بی نے کہا یہ کون سی بات ہے، جاؤ نبی پاک کو دعوت دے کر آؤ، جاؤ نبی پاک کو دعوت دے کر آؤ۔ بی بی گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا کہا کس چیز کی کمی ہے، جاؤ دعوت دے کر آؤ۔ گھر کے اندر تو ٹوٹی چارپائی، پھوٹے ہوئے چٹائیاں اور بوسیدہ بستر ہوتا تھا سیدہ کے گھر میں، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے گھر کے دانے پیس کر بی بی کے ہاتھوں کے اوپر گانٹیں پڑی ہوئی تھی، یہ بی بی کا عالم تھا۔ لیکن مقام یہ تھا کہ ادھر جب رات ہوتی تھی نا تو بی بی مصلی پر کھڑی ہوتی، پو کی رات ہوتی، ادھر مؤذن اذان دیتا، بی بی رو کر عرض کرتی پروردگار تو نے پو کی رات کو اتنا چھوٹا کر دیا، فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہوا۔ آج ہمیں اولاد کا تو گلہ کرتے ہیں، اولاد گندی ہے، لیکن فاطمہ جیسی ماں بھی تو لاؤ نا، پھر حسین حسن جیسے بیٹے ملیں گے۔ اب کیا ہوا؟ علی پاک دعوت لے کر آئے، میری پاک سیدہ نے، میری پاک نبی کی شہزادی نے کیا کیا؟ پانی بھرا برتن کے اندر، چولہے کے اوپر چڑھا دیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرما دیا، میرے صحابہ آج علی کے گھر میں دعوت ہے،
آج میری شہزادی نے دعوت پکائی ہے، سارے چلیں گے۔ نبی کے صحابہ چل پڑے۔ جب آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی پاک نے بٹھایا، شہزادی نے بٹھایا۔ جو آپ کے گھر کے اندر ماحول تھا بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ریچھوں کے ساتھ بٹھایا۔ اب جب بیٹھ گئے نا تو شہزادی لاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود برتن کے پاس چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برتن سے ڈھکن اٹھایا نا تو وہاں سے کھانے کی جو خوشبو آئی وہ زمین کے کھانوں کی نہیں تھی، زمین کے کھانوں کی نہیں تھی۔ اب کھانا برتن کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈال کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھا رہے ہیں نا تو حیران ہو رہے ہیں، یار عثمان کے گھر کا کھانا بڑا مزیدار تھا، طلحہ کے گھر میں کھانا کھایا بڑا مزیدار تھا، جابر کے گھر کھانا کھایا بڑا مزیدار تھا، گھروں میں پکاتے بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ یار یہ خوشبو بھی عجیب ہے، یہ کھانا تو آج تک کھایا ہی نہیں۔ نبی پاک پوچھتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ یہ کھانا کبھی کھایا؟ آقا ایسا کبھی نہیں کھایا۔ فرمایا کھا بھی نہیں سکتے، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ فاطمہ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے اس برتن کا رابطہ جنت سے جوڑ دیا ہے، جنت سے جوڑ دیا ہے۔ اب جنت کا کھانا سیدہ کے گھر میں صحابہ نے کھایا۔ اب بی بی نے ہاتھ اٹھایا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب عثمان غنی نے آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام دنیا کا آزاد کیا ہے، میں تیرے ہر قدم کے بدلے جو تم میرے فاطمہ کے گھر میں ایک قدم رنجہ فرمایا ہے محبوب، ایک ایک قدم کے بدلے میں سینکڑوں جہنمی آزاد کروں گا۔ یہ مقام ہے سیدہ کا۔ اور آخری حدیث پاک پر موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جب دن قیامت کا ہوگا نا، قیامت کے دن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اعلان ہوگا، ایھا الناس، بیٹیوں والے سنیں، بہنوں والے سنیں، گھر والیوں والے سنیں، عزت اور غیرت سب سے بڑی دولت ہے، عزت اور غیرت سب سے بڑی دولت ہے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں انی غیور واللہ اغیر، فرمایا کہ سب سے بڑا غیرت والا میں ہوں اور سب سے بڑا غیرت تقسیم کرنے والا میرا رب ہے۔ اب کیا ہوا؟ اعلان ہوگا ایھا الناس، او لوگو، نکسوا رؤوسکم، دن قیامت کا ہے، سورج سواندے پر ہے، رب ذوالجلال پورے جلال میں ہے، میزان عدل سجا ہوا ہے۔ ایھا الناس، لوگو، نکسوا رؤوسکم، سر جھکاؤ، غضوا ابصارکم، اپنی نظریں جھکاؤ۔ اب یا اللہ قیامت تو قائم ہو چکی، اب کیا ہونے والا ہے؟ اعلان ہوگا حتی تمر فاطمہ بنت محمد، میرے نبی کی شہزادی آ رہی ہے۔ جب تک میرے نبی کی شہزادی، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، گناہ کا خیال نہیں، برائی کا تصور بھی نہیں، کسی کے دل میں ایسا ہو بھی نہیں سکتا کسی غیر محرم یا حرام کی نگاہ کر کے دیکھ سکیں۔ اس وقت بھی نبی کی شہزادی آئے گی تو لوگوں کی نظریں گردن تعظیم کے لیے جھکوا دی جائیں گی۔ حتی تمر فاطمہ بنت محمد، جب تک میرے محبوب کے شہزادی گزر نہ جائے۔ اور شہزادی بھی ایسے نہیں آئے گی تیری میری بیٹی کی طرح، تیری میری بہن کی طرح، تیری میری ماں کی طرح، تیری میری بیوی کی طرح نہیں آئے گی۔ یہ حسنین کی اماں ہے، یہ نبی کی شہزادی ہے، یہ علی کی گھر والی ہے۔ قیامت والے دن بھی آئے گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آئے گی۔ یار اتنی غیرت والی۔ جب آخری وقت آیا، بی بی نے فرمایا علی میرا جنازہ اٹھانا تو دن کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کہ اس زندگی میں سورج نے میرے سر کا بال نہیں دیکھا۔ بناؤ اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی چادر کا وارث، پھر دیکھو عزت و حرمت بچتی ہے نہیں بچتی۔ سورج نے میرے سر کا بال نہیں دیکھا، میرے جنازے کے اوپر میرے کفن، میرے لباس کو دیکھیں، میری غیرت گوارہ نہیں کرتی۔ رات کے اندھیرے میں علی پاک نے سیدہ کا جنازہ اٹھایا، اور پھر جنازے کا جب وقت آیا نا تو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، صدیق اکبر بھی آ گئے۔ صدیق اکبر نے کہا علی آگے بڑھو، جنازہ پڑھاؤ۔ یہ پیار کی بات کر رہا ہوں، صحابہ میں پیار۔ کچھ لوگ بغض بانٹتے ہیں، نفرتیں بانٹتے ہیں، دشمنیاں بانٹتے ہیں کہ ان کے اندر دشمنی تھی۔ نہیں نہیں، اللہ کی قسم پیار تھا، پیار تھا۔ کیا کیا؟ علی جنازہ پڑھاؤ۔ علی پاک کیا کہتے ہیں؟
صدیق پیارے جنازہ تم نے پڑھا نہیں، علی تم پڑھاؤ۔ علی پاک کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جہاں علی ہوگا وہاں کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ تو سیدہ کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا۔ یہ سیدہ کائنات کا ذکر تھا۔ آئیے ذرا اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جناب سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اور اول بشر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بڑی لمبی عمر پائی، روایت میں مختلف آتا ہے، لیکن اتنا اندازہ لگا لیں عمر کتنا تھی کہ قرآن کہتا ہے 950 سال تبلیغ فرمائی، 950 سال تبلیغ فرمائی۔ عمر کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ عمر کیا ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے بعد انہیں پہلے رسول بھی کہا گیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد انہیں پہلا رسول خدا بھی کہا گیا ہے۔ اب نوح علیہ السلام سے پہلے حالات ایسے بن گئے، دنیا کفر میں چلی گئی، گناہ، بت پرستی، ود، یغوث، یعوق، یہ نعوق قسم کے انہوں نے بت بنا لیے تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے رسول بنا کر بھیجا، تو نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی 950 سال۔ تو اس 950 سال کی تبلیغ کے اندر ایک روایت کے مطابق ٹوٹل 80 بندے مسلمان ہوئے اور ایک روایت کے مطابق 40 بندے مسلمان ہوئے۔ اب بتائیں نبی کی تبلیغ مولوی کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، مولوی کرتے کچھ نہیں۔ اب ذرا اٹھاؤ نا ڈانگ، کیا کرو گے نوح علیہ السلام کو؟ اپنے باطن کو نہیں دیکھتے، اپنے اندر کو نہیں دیکھتے، انگلی اٹھاتے، مولوی کرتے کچھ نہیں۔ بھائی جب مولوی کے کرنے کی باری آتی ہے تم چلے جاتے ہو مسلم لیگ میں، مولوی کے کرنے کی باری آتی ہے تم چلے جاتے ہو پی ٹی آئی میں، جب مولوی کے کرنے کی باری آتی ہے تم چلے جاتے ہو پیپل پارٹی میں۔ امام ایک ہوتا ہے امام، ایک ہوتا ہے امام اعظم، امام اکبر، یہ 2 رکعت کا امام تو تم نے بنا لیا، لیکن جہاں قرآن نافذ کرنا تھا وہ تو تم نے زرداری کو بٹھا دیا۔ جہاں نبی کے فرمان نافذ کرنا تھا وہاں پر تو تم نے ممتاز قادری کے قاتلوں کو بٹھا دیا۔ جہاں پر دین اسلام کو نافذ کرنا تھا وہاں پر تو تم نے لڑکیاں نچانے والے کھڑے کر دیے، بٹھا دیے۔ اب بتاؤ مولوی کیا کرے گا؟ کہتے ہیں ملک کی تباہی کا سبب مولوی ہے۔ بھی مولوی کیا ہے؟ 75 سالوں میں ایک دفعہ بھی تم نے مولوی کو حکومت نہیں دی، چوروں کو دی، ڈاکوں کو دی، کیمبرج پڑھنے والوں کو دی اور آکسفورڈ پڑھنے والوں کو دی، مغرب کے پروردوں کو دی، اور پھر کہتے ہیں مولوی کچھ نہیں کرتا۔ یہی کچھ نوح علیہ السلام کو اس وقت کی قوم کہتی تھی۔ کیا کہتے؟ ہم تجھے کیوں اپنا بڑا مانے؟ کیوں اپنا بڑا مانے؟ کیسے بڑا مانے؟ ہمارے جیسا بشر ہماری طرح کھائے، ہماری طرح پیے، ہم تو بلکہ تو غریب ہم امیر۔ اب صورتحال جہاں تک بن گئی کہ نوح علیہ السلام کے گرد جتنے لوگ تھے نا غریب لوگ تھے۔ آج بھی دیکھ لیں وڈیرے سارے ادھر، جس پیر کے پاس بھی دولت آتی ہے نا، وہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا دادے کی پوتی بڑی مشہور ہوئی۔ یہ وہ خاندان ہے دادے کی پوتی والا، میرے حلقے کے ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں، جو عزت دار خاندان تھا۔ اس دادے کی پوتی کا جو پردادا تھا اس نے اپنی حویلی کے قریب سے، فقط حویلی کے قریب سے گزرنے پر اس سید نے انسان کو ٹوٹے کر کے رکھ دیا تھا۔ آج دادے کی پوتی ووٹ مانگتی پھر رہی ہے اور کہتی ہے میں سید زادی ہوں۔ غیرت کہاں گئی؟ یہ فاطمہ الزہرا کی چادر کی وارث یہ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں گی؟ جو پڑھتی وہاں پر غیروں کی یونیورسٹی میں پڑھ کر وہاں کے لباس بھی عجیب ہے۔ آئیے ذرا سنیے، یہاں پر حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تانے دیتے، تیرے گرد غریب لوگ ہیں۔ اب وہ کرتے کیا؟ کرتے یہ کہ اگر ہم نے تیری بات سنی بھی ہے نا تو یہ غریبوں کو اٹھا دے، ان سے ہمیں گھن آتی ہے، ان سے ہمیں بو آتی ہے، یہ غریب اٹھ جائیں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا سنو میرا اسلام شروع بھی غریبوں میں ہوا تھا، پلٹ کر بھی غریبوں میں آئے گا۔ غریبوں خوش ہو جاؤ، غریبوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم دن قیامت کے اللہ پاک جب حساب لے گا نا تو امیروں سے 500 سال پہلے تم جنت میں جاؤ گے۔
اب سنیے حضرت نوح علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے نوح علیہ نبی نا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی 950 سال تک، سوائے گالیوں کے، سوائے برائیوں کے، سوائے ظلم کے، سوائے زیادتیوں کے نوح علیہ السلام کو کچھ نہ ملا، حتیٰ کہ جہاں تک نوبت پہنچی نوح علیہ السلام کی گھر والی بھی نوح علیہ السلام کی مخالف اور بیٹا بھی مخالف۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ بیوی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، بیٹا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب ایک بیٹا نوح علیہ السلام کا ان کے ساتھ کھڑا نہ ہوا، کنعان اس کا نام تھا۔ یہاں پر میرے پاس 70 بچہ ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے، بچے بدتمیز ہیں، بچے بدتمیز ہیں، بچوں کو ادب نہیں ہے، بھئی جاؤ نوح علیہ السلام کا پہلے فیصلہ کر کے آؤ۔ میرے پاس تو ون کا کان ہے نا، ایک ایک بچہ ایک ایک نسل کا اپنی عادتیں لے کر آیا۔ ہمارے ساڑھا کم قرآن سنا کوئی مننے یا نہ مننے، دوئے جہانے برباد اسی جڑا حد قرآن دی بنے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اب نوح علیہ السلام نے جب دیکھا نہیں مانتے تو ہاتھ اٹھا دیا، اے پروردگار مہربانی فرما، پروردگار مہربانی فرما، یہ کافر ہیں، کافر ہیں، ذرا سنیے گا میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ کافر ہیں، ان کو برباد کر، دھرتی کے اوپر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ چھوڑ۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا اگر ان کو چھوڑے گا نا تو ان سے جو پیدا ہوں گے وہ بھی انہی جیسے پیدا ہوں گے، وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ہاں، زمین کے اوپر کوئی ایک گھر نہ چھوڑ۔ اب یہ نوح علیہ السلام کی بات ہے، آئیے ذرا مدینے نہ چلیں، مدینے والے کے پاس نہ چلیں۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں مولا ایک گھر نہ بچے، ان کا ایک نسل نہ بچے، مٹا دے ان کو۔ لیکن طائف کے اندر میرے نبی پاک، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، کائنات کے والی، وہ شفیع المذنبین، وہ رحمت للعالمین، وہ قیامت والے دن شفاعت کرنے والے آقا، لو زخمی زخمی زخمی، بدن چھلنی چھلنی، اور آقا کے نالین جوڑا مبارک بھی لو سے بھرا ہوا ہے۔ میرے آقا طائف سے باہر نکلے، فرشتوں دو فرشتے، ایک جبریل ایک پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیں، میرے پاس پہاڑوں کا فرشتہ کھڑا ہے، ہم اجازت چاہتے ہیں، یہ طائف کی وادی دو پہاڑوں کے درمیان ہے، ہم ان دونوں کو ملا کر نہ رکھ دیں، ان کو پیس کر نہ رکھ دیں، غرق نہ کر دیں۔ نبی پاک نے فرمایا اوہ جبریل کیا کہہ رہے ہو، اللہ پاک نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجا؟ ان کی امت کا نبی ان کے لیے کہتے ہیں ایک گھر باقی نہ بچے۔ میرے نبی چاہتے ہیں ایک بندہ بھی نہ مرے، ایک بندہ بھی نہ مرے۔ یہ کہانی الگ ہے، پھر بتاؤں گا میرے نبی پاک نے کتنی جنگیں لڑیں اور کتنے بندے میرے آقا کے ہاتھوں قتل ہوئے، یہ کوئی واضح نہیں بتا سکتا۔ آئیے ذرا، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم دیں، فرمایا نہیں یہ نہیں آئیں گے نا، ان کی نسلیں میرے دین کو قبول کر کے کلمہ پڑھ کے دین کا کام کریں گے۔ اور جاؤ طائف کی وادی آج بھی عشق مصطفیٰ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ حضرات جی وقار، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، پروردگار ان کو غرق کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا ایسے کر نوح علیہ السلام تو کشتی تیار کر۔ نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو رہی ہے نا تو کافر گزرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لو جی اے ہن کشتی تیار ہوندی پئی ہے، اچھا اللہ کہے رب نو جڑا طوفان گھل دے وے، جڑا اسمان ڈیک دے ساڑھے اسمان ڈیک دے وے۔ اب نوح علیہ السلام اپنے کام میں مگن رہے، ایک بڑھیا گزر رہی ہے، ماننے والی تھی، کہنے لگی نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہو؟ نوح علیہ السلام نے کہا بی بی اللہ پاک نے طوفان بھیجنا ہے، ان کافروں کو ان گستاخوں کو سب کو غرق کرنا ہے، میں اس لیے کشتی تیار کر رہا ہوں، میرے ماننے والے اس میں سوار ہو جائیں گے اور بچ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کو کہنے لگی اچھا اللہ کے نبی جب طوفان آئے نا مجھے بھلانا نہیں، مجھے بھی اس میں بٹھا لینا۔ اب جب طوفان آیا نا، میں اگلی بات پھر کروں گا، جب طوفان آیا نا تو طوفان آیا، نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والے بٹھائے، اور روایت میں آتا ہے کہ 80 بندے تھے اور ہر نسل کا ایک ایک جوڑا، ہر جانور اس میں بیٹھا، ہر جانور۔ پھر اس میں اور بات کرتا ہوں،
اب طوفان آیا اور طوفان پوری زمین کے اوپر، ایک روایت کے مطابق پوری دھرتی کے اوپر یہ طوفان آیا، ہر چیز مٹ گئی۔ اور راوی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بلند پہاڑوں کی چوٹی پر بھی جاؤ گے تو وہاں پر تمہیں پرانے جانوروں کے ڈھانچے ملیں گے، وہ نوح علیہ السلام کے دور کے ہیں۔ آبی جانوروں کے ڈھانچے ملیں گے، وہ نوح علیہ السلام کے دور کے۔ اب طوفان چھٹ گیا، نوح علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہ بی پھر آ گئی۔ یہ واقعہ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اچھا، اب وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے پاس بی آ گئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی کیا طوفان کب آئے گا؟ نوح علیہ السلام حیرت سے تکنے لگے، کہنے لگے بی طوفان تو آیا، آ کر چلا بھی گیا، اللہ کے نبی وہ کیسے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سر سجدے میں رکھا، اس کی قدرت کے سامنے شکر گزار ہوئے، پروردگار میں بھول گیا مگر تو تو نہیں بھولا، میں بھول گیا مگر تو اپنوں کو نہیں بھولا۔ اب دیکھیں پوری دھرتی پر، یار خدا کے بن کر تو دکھاؤ، پوری دھرتی ڈوب جائے گی مگر جس سے تم پیار کرو گے وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال اب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر لی، اب تندور کے اندر بی کھڑی کھانا پکا رہی ہے، آگ جلتی، آگ سے وہاں سے چشمہ پانی کا ابل پڑا، زمین کے اوپر پھیلنا شروع ہو گیا۔ اللہ پاک کے نبی نے اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے اے نوح سنو کہ تیرے گھر والوں کو تو میں نجات دوں گا سوائے تیری گھر والی کے، جو تیرے گھر والے ہیں ان کو نجات دوں گا۔ اب طوفان آیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، میں نے پہلے بتایا وہ منکر تھا، آپ کا انکار کرتا تھا، نبوت کا، رسالت کا، توحید کا، کافروں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ یہاں پر شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا دلچسپ لکھا، پیسر نوح بداں بنشست، فرماتے اپنے بچوں کو سنبھالا کرو، ان کی صحبت دیکھو کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، یہ صحبت بہت اثر کرتی ہے۔ پیسر نوح بداں بنشست، نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ بیٹھا، خاندان نبوتش گم شد، ان کے خاندان سے نبوت بھی واپس لے لی گئی۔ لیکن سگے اصحاب کاف روز چند پہ نیکاں گرفت مردم شد، لیکن اصحاب کاف کا کتا ہو کر، کتی کا بچہ ہو کر وہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھا، قیامت والے دن انسان کے روپ میں جنت میں جائے گا۔ اور پھر فرمایا صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند، فرمایا کہ اگر بیٹھنا ہے نا تو نیکوں کی صحبت میں بیٹھا کر، اللہ تجھے نیک بنائے گا، اگر بروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو پھر برا بن جائے گا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کہا یار طوفان آ رہا ہے، پوری دھرتی غرق ہو جائے گی، آ جا میرے ایک کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن وہ گستاخ تھا، بیوی گستاخ تھی، اس نے کہا کہ کیا ہوا، میں جناب پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کے اوپر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ اس نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا، پہاڑ کی چوٹی پر بھروسہ کیا۔ یار یہاں پر دیکھیں ہر نسل کا جانور اس کا جوڑا، مجھے کہنے دو کہ کتا اس کشتی میں سوار ہے، سور اس کشتی میں سوار ہے، گندے سے گندا جانور اس کی نسل کا جوڑا اس کشتی میں سوار ہے، لیکن گستاخ رسول، نبوت کا گستاخ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ میں نے بات کیا کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ اور صالحین کی گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ طوفان آیا، اب بیٹا جناب وہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا، طوفان جب آگے بڑھانا تو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میرا بیٹا، تو میں نے دعا مانگی تھی یا اللہ میرے اہل کو بچانا، میرے گھر والوں کو بچانا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نوح سنو، تمہاری دعا قبول، یہ تیرا بیٹا جو تیرا بے ادب ہوا، انہو لیس من اہلک، یہ تیرے خاندان میں سے ہے ہی نہیں۔ اب پتہ یہ چلا سگا بیٹا اگر غدار ہو جائے تو خاندان سے نکل جاتا ہے۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ عقیدہ سب سے ضروری ہے،
اس نے نوح علیہ السلام کا عقیدہ چھوڑا تھا، سگا بیٹا اگر مارا جا سکتا ہے نبی کا بیٹا ہو کر، تو اور میں کس باغ کی مولی ہیں، تو اور میں کس باغ کی مولی ہیں۔ آج جناب نعت خوانی کرا لو، بھنگ پیتی جاؤ، شراب پیتی جاؤ، زنا کیتی جاؤ، جوا کھیڑی جاؤ، سود کھادی جاؤ، رشوت لئی جاؤ، ہاں مال دے ملاوٹ کیتی جاؤ، جو دل کر دے کیتی جاؤ جناب۔ کریں گے کی ایک جناب جشن کلندر کراواں گے، داتے دے عرس تے چلے جاواں گے، 11ویں کھا لواں گے، اسی چھوٹ جاواں گے۔ نہیں نہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا برباد ہو گیا۔ حضرات ذی وقار حضرت نوح علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی دعا قبول فرمائی، اور نوح علیہ السلام جب واپس آئے تو پھر نوح علیہ السلام سے آگے نسل انسانی چلی۔ حضرت نوح علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، پروردگار مہربانی فرما جو بھی میرے گھر میں داخل ہو ان کی بخشش فرما۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ جب دعا کرنی ہو نا اپنے بچوں کو نہ بھولا کرو، دعا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو نہ بھولا کرو، اور بروں کے بارے میں دعا کرتے ہوئے سوچ کر دعا کیا کرو۔ تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہارے ماں باپ برے ہیں تو جب بروں کے لیے دعا کرو گے تو زمرے میں وہ بھی چلے جائیں گے، لیکن جب بروں کے لیے دعا کرنے لگو نا تو اپنوں کو خاص کر لیا کرو، یا اللہ ان کو تو ہدایت دے دے۔ یا مفسرین فرماتے ہیں نوح علیہ السلام جب بربادی کی دعا کر رہے تھے تو بیٹے کی بخشش کی دعا کرتے، رب ضرور قبول کرتا، اور اگر بیٹے کی ہدایت کی دعا کرتے اللہ ضرور قبول کرتا۔ دعا مانگ بیٹھے جتنے بھی کافر ہیں سب کو برباد کر، وہ بھی کافر تھا، اب جب دعا مانگنے لگے باپ تھے نا، بیٹا تھا نا، شفقت پدری جاگی، فرمایا رب العزت نے تو نے دعا مانگی تھی کافروں کے لیے، یہ تو کافر ہے اب جانے دے، اور گیا۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ جب دعا مانگیں تو اپنے بچوں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں اور ان کی ہدایت کی دعا کیا کریں، اور جب کسی کے بارے میں بد دعا کرنی ہے تو اپنوں کو بھی ذرا دیکھ کر کیا کریں کہ جو برائی دوسروں کے اندر ہے، تیری اولاد، تیرے خاندان، تیرے نسل، تیرے گھر والوں میں ہے، تو دعا جب پوری ہوگی تو تیرے بھی رگڑے جائیں گے، اس لیے دعا خیال سے کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں